بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ شہزاد غوث اعظم ترجمان قادریت حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمد رضوان کا شاہ قادری ادام اللہ فیوضہ سے التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم تمام کے دلوں کو منور اور مجلہ فرمائیں۔ حضرت کا استقبال نعروں سے کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام علی خیر الورى بدر الدجى صدر العلا نور الہدى کہف البرى، سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ أولي الصدق والصفا وأصحابه نجوم الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، صدق الله العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه رسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وعلى وارث حاله ومظهر كماله، سيدي ومرشدي ووسيلتي وحمايتي غوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم، وبارك وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما جملہ معزز و مکرم سادات کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص صدر اجلاس شان اہل سنت حضرت مولانا سید شاہ ہاشم عارف بادشاہ قادری صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، برادر مکرم حضرت مولانا سید شاہ مدثر معیز پاشا قادری صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، سجادہ نشین بارگاہ سرکار حیدر ولی اللہ قادری حضرت سید شاہ ولی اللہ حیدر ولی اللہ قادری صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، پیشگی مقرر نبیل حضرت بندہ نواز گیسو دراز برادرم مولانا سید شاہ کلیم اللہ محمد الحسینی کاشف پاشا صاحب مد ظلہ العالی، اسٹیج پر تشریف فرما جملہ سادات کرام، بزرگان ملت، نوجوان دوستوں، پس پردہ تشریف فرما ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے اس مبارک اور مقدس جلسے میں ہم گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ نے حاضری کی سعادت بخشی۔ عزیزان گرامی قدر، میرے لیے یہ ایک بہت بڑا آنر ہے، یہ میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے، یہ میرے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے کہ میں سرکار عبداللطیف لاؤبالی قادری الحموی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے آستانے پر کھڑا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، جس آستانے پر میں کھڑا ہوں، عزیز دوستو، یہ وہ آستانہ ہے یوں تو پورا کا پورا میلاد کا مہینہ جلسوں میں گزر رہا ہے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں گزر رہا ہے، مگر میں کہوں گا کہ اس پورے مہینے میں 2 جلسے اور 2 مجلسیں میرے لیے بڑی یادگار ہیں، اور یہ جلسے میرے لیے باعث نجات ہیں۔ عزیز دوستو، وہ 2 جلسے کون سے ہیں؟ ایک جلسہ وہ ہے جو سرکار غریب نواز کے دربار میں ہوا ہے، عزیزان گرامی قدر۔ دوسرا جلسہ وہ ہے جو سرکار عبداللطیف لاؤبالی کے دیار میں ہو رہا ہے، عزیزان گرامی قدر۔ اگر دوسرے لفظوں میں میں کہوں تو ایک جلسہ ہندوستان کے مدینے میں ہوا ہے اور دوسرا جلسہ ہندوستان کے بغداد میں ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو اجمیر جاتے ہیں وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تاجدار رسالت مدینے میں ہے،
اور کرن جگمگاتی ہے اجمیر میں۔ عزیزان گرامی قدر، حضور غریب نواز کی شاہجہانی مسجد میں جب آپ بیٹھ کر سرکار غریب نواز کا وہ سفید گنبد تکتے رہتے ہیں تو آپ یہی کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ میں ہندوستان میں بیٹھا ہوں یا مدینے میں بیٹھا ہوں۔ اور عزیزان گرامی قدر، جب آپ کرنول پہنچتے ہیں اور سرکار لاؤبالی کے دیار میں پہنچتے ہیں، میرے دوستو آپ میں سے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جنہوں نے دربار غوث اعظم دستگیر دیکھا۔ مجھ گناہگار کو بڑے پیر غوث اعظم دستگیر نے بارہا دکھایا ہے، اپنا دربار بار بار بلایا ہے اپنے دربار۔ میں آپ کو بتلاؤں کہ آپ دربار غوث اعظم دستگیر میں جائیں گے تو بلا شک و شبہ آپ کو سرکار لاؤبالی کی یاد آ جائے گی۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں کے سج دج وہی ہے، یہاں کا رنگ وہی ہے، یہاں کی کیفیات وہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر چھوٹا بغداد کوئی ہندوستان میں پایا جاتا ہے تو کرنول کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، بڑی خوش قسمتی ہماری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے قدموں میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے لیے ہمیں جمع فرمایا۔ عزیز دوستو، میلاد کی مجلس جہاں ہوتی ہے وہاں حضور کی توجہات ہوتی ہیں۔ سرکار پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس جہاں ہوتی ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم توجہ فرماتے ہیں۔ عزیز دوستو، کیسے پتہ چلا مجھے کہ حضور توجہ فرماتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبت والوں کا درود میں خود سنتا بھی ہوں اور محبت کرنے والوں کو میں پہچانتا بھی ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، ذرا غور فرمائے، درود پڑھنے والا کوئی محفل سجا کر درود پڑھے یہ ضروری نہیں، اگر وہ محبت کا چراغ اپنے سینے میں جلاتا ہے اور مدینے سے لو لگاتا ہے اور ایک مرتبہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی۔ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، درود پڑھنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو محبت کے بغیر ثواب کی خاطر پڑھا کرتے ہیں، ان کا درود تو فرشتے مجھ تک لاتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں، ان کا درود بھی رائے گا نہیں جاتا چونکہ ان کی زبان پر میرا نام آیا ہے، ان کے لبوں پر میرا نام آیا ہے۔ میرا نام اگر کسی لب پر آ جاتا ہے تو پھر کرم تو ہونا ہی ہے، رحمت کی برسات تو برسنی ہی ہے، میرا نام لینے والا کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ مگر اے لوگوں، درود پڑھنے والوں میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو صرف درود ثواب کی خاطر نہیں پڑھا کرتے، جب وہ درود پڑھتے ہیں تو ان کی لو مدینے کے تاجدار سے لگتی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی۔ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، جو محبت میں ڈوب کر درود پڑھتا ہے اسے فرشتے نہیں پہنچایا کرتے، میں بذات خود اسے سن لیا کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی درود پڑھے تو رسول اللہ سنے، اور اگر کوئی محفل سجائے تو عزیزان گرامی قدر پھر حضور کیسے نہیں سنیں گے؟ عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی محفل سجائے، حضور کو یاد کرے، جمع ہونے کا مقصد نہ کوئی نام ہو، نہ کوئی نمود ہو، نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو۔ آپ دیکھیں یہ سارے کے سارے غلام بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ کون سی دولت یہاں ملنے والی ہے؟ غلام کہتے ہیں ہمیں دولت سے سکون نہیں ملا کرتا، نام مصطفیٰ سے سکون ملا کرتا ہے۔ کوئی آئے ہمارے سرکار کی محفل سجائے، کوئی ہو جو حضور کا تذکرہ چھیڑے، کوئی ہو جس کی زبانوں پر میرے سرکار کا نام آئے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اور پھر وہ محفل سرکار لاؤبالی کے دیار میں سجے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ محفل چھوٹے بغداد میں سجے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ محفل عزیز دوستو ہندوستان کے بغداد میں سجے، شاہ عبد اللطیف لاؤبالی کے دربار میں سجے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر اس محفل کا کیا کہنا؟ محفل میلاد کی ہو، ذکر رسول اللہ کو ہو، اور سرکار لاؤبالی اسے بذات کچھ سماعت فرما رہے ہو۔ عزیزان گرامی قدر، ایمان کی اگر بولیں، یہ ایسی مبارک محفل ہے کہ سرکار اسے صرف سنتے نہیں ہیں، سرکار اسے صرف دیکھتے نہیں ہیں، یقین میرا ہے کہ سرکار کرم فرمانے کے لیے تشریف بھی لے آئیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ رسول اللہ عزیز دوستو، بہرحال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مختصر سے ذکر کے لیے میں کھڑا ہوں۔ میرے دوستوں، میں بہت تیزی سے اپنی باتوں کو سمیٹوں گا چونکہ دو اور علماء کے خطاب بھی آپ حضرات کو سماعت کرنے ہیں۔ میں دو چار باتیں بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ دل لگا کر سنیں گے نا انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کو جاگنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، اور تھوڑی دیر صبر کرنے کے بعد پھر جی بھر کے ہنسنا بھی ہے۔ تھوڑا سا آپ بیٹھیں سیریس، اس کے بعد پھر آپ جی بھر کے ہنسیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عزیزان گرامی قدر، میں عرض یہ کروں
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر مبارک ہے، عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عجیب شان کے ساتھ پیدا فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام، اگر آپ اسلام کو دیکھیں، اسلام کل بھی پھیل رہا تھا، اب بھی پھیل رہا ہے۔ اسلام کو مٹانے کی ہر زمانے میں سازشیں کی گئیں، مگر اسلام کبھی سمٹا نہیں، اسلام کبھی ختم نہیں ہوا، اسلام کبھی مٹا نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، دنیا کی کوئی دولت مسلمانوں کے ایمان کو خرید نہیں پائی۔ عزیز دوستو، اسلام کل بھی باقی تھا، اب بھی باقی ہے۔ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے مگر اسلام پر کوئی حرف نہیں آیا۔ عزیزان گرامی قدر، توپیں برسائی گئیں، اسلام مگر باقی رہا۔ بم برسائے گئے، اسلام باقی رہا، مسلمان باقی رہے۔ عزیز دوستو، مسلمان لاکھ کوشش کے باوجود نہیں مٹتے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ غور فرمائیں، آخر ریزن کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، مسلمان جو باقی ہیں، کل بھی باقی تھے، اب بھی باقی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بس ایک ہے کہ مسلمان اپنی طاقت کی وجہ سے باقی نہیں ہے، رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے باقی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت مسلمانوں کو مٹنے نہیں دیتی، مسلمانوں کو ختم ہونے نہیں دیتی۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام کی یہ بڑھتی ہوئی مقبولیت، آپ بولیں گے کہاں پھیل رہا ہے اسلام؟ آپ جائیں یورپ کو، عزیز دوستو، کتابیں لکھی جاتی ہیں اسلام کے خلاف، پڑھنے والے جب اسلام کے خلاف پڑھتے ہیں تو پھر رسول اللہ کی سیرت کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، اور جب وہ حضور کی زندگی کو دیکھتے ہیں، پہلے کمیاں تلاش کرنے کے لیے دیکھتے ہیں، مگر جیسے جیسے سرکار کو دیکھتے جاتے ہیں ویسے ویسے سرکار سے متاثر ہوتے جاتے ہیں، اور جب حضور پر کسی کی ریسرچ بڑھ جاتی ہے، اس کے پاس کوئی اور راستہ برقرار نہیں رہتا۔ جب کوئی بندہ حضور کو قریب سے اسٹڈی کرتا ہے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقبولیت میں عزیز دوستو کبھی کمی نہیں آئی۔ حضور کے میلاد کی بھی دھوم مچ رہی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں بس دو باتیں عرض کرتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے پریشان لوگوں نے یہ کوششیں کی کہ اسلام، پہلے یہ جانے کہ آخر اسلام پھیل کیوں رہا ہے، اسلام باقی کیوں ہے، اسلام مٹ کیوں نہیں جاتا۔ عزیز دوستو، آپ ذرا غور فرمائیں، ہندوستان کے جو 10-15 سال سے آپ کو حالات نظر آ رہے ہیں، عزیز دوستو، ہندوستان کے حالات ایسے نہیں تھے۔ عزیزان گرامی قدر، مسلمانوں کو ایک دشمن کی حیثیت سے نعوذ باللہ الیاذ باللہ تعالی لوگ دیکھنے لگے ہیں۔ عزیز دوستو، ایسا آخر کیوں ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ جو بھی ہو، عزیز دوستو، کوششیں یہ ہو رہی کہ مسلمان مٹے، مسلمان ختم ہو، مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے۔ مگر میرے دوستو، نہ مسلمانوں میں کمی آ رہی ہے، نہ مسجدوں میں، نہ محرابوں میں، نہ سرکار کے ذکر میں۔ عزیزان گرامی قدر، بڑی کوششوں کے بعد کچھ لوگوں نے پلان کیا کہ جاننا چاہیے کہ آخر یہ اسلام کی مقبولیت کا راز کیا ہے۔ تو میرے دوستو، کچھ لوگوں نے بڑی پلاننگ کے بعد یہ جانا کہ مسلمان جو باقی ہیں وہ رسول اللہ کی اٹوٹ غلامی کی وجہ سے باقی ہیں۔ حضور کا پیار ان کو مرنے نہیں دیتا، حضور کی غلامی ان کو بکنے نہیں دیتی، حضور کی نسبت ان کو جھکنے نہیں دیتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کریکشن کی وجہ سے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے یہ مٹ نہیں رہے۔ ان کو نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ ان کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ پھر ان لوگوں نے کوششیں کی، کیا کریں آخر؟ یہ کیا ہے مقبولیت؟ عزیزان گرامی قدر، سرکار کی مقبولیت کا حال کیا ہے؟ میرے دوستو، میلاد کا مہینہ آتا ہے، دو قسم کے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، ایک وہ جو خوش ہوتے ہیں، ایک وہ جو خوش نہیں ہوتے، مگر دونوں کی زبان پر کسی اور کا تذکرہ نہیں ہوتا، حضور کی میلاد ہی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، عاشق خوش ہو کر حضور کے میلاد کا ذکر کرتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، یہ کہتے ہیں مولود بدعہ ہے، میلاد بدعت ہے، میلاد کا بنانا ناجائز ہے۔ میرے دوستو، نام کچھ بھی لیں مگر نام آتا ہے تو میلاد النبی کا نام آیا کرتا ہے۔ عزیزان قدر، حضور کا ذکر تو ہوتا رہتا ہے، الغرض کوششیں اس زمانے میں جو کی جا رہی ہے اس میں سے بڑی کوشش کیا ہے؟ وہ جان گئے ہیں کہ مسلمانوں کا اپنے آقا سے اٹیچمنٹ ہے، اور اٹیچمنٹ کیسا ہے؟ ایسا کنیکشن ہے مسلمانوں کا اپنے سرکار سے کہ وہ اپنی ماں سے بڑھ کر، اپنے باپ سے بڑھ کر، اپنے خاندان سے بڑھ کر، اپنی مال و دولت سے بڑھ کر، اپنے کل اثاثے سے بڑھ کر مسلمان کسی سے پیار کرتے ہیں تو آمنہ کے لال سے پیار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، دنیا جان رہی ہے، دنیا سمجھ رہی ہے، اسی لیے کوششیں اس زمانے میں نئے انداز کی ہو رہی ہیں۔ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ عزیزان گرامی قدر، اب کوششیں کیا ہو رہی ہے؟ مستشرقین ایک خاص جماعت کام کر رہی ہے۔
عزیزان گرامی قدر، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کرتے کیوں ہیں؟ اس واسطے کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی خوبیوں کو کم کرنے کی کوشش کی جائے یا گھٹانے کی کوشش کی جائے یا دنیا کو بتلانے کی کوشش کی جائے کہ رسول اللہ علیہ السلام کوئی ایسی ذات نہیں ہے جن کے اندر خوبیاں ہیں۔ عزیز دوستو، آپ بولیں گے ہمیں کہاں پتہ چل رہا ہے؟ آپ دیکھیں، آپ کی خدمت میں مثالیں رکھتا ہوں، حضور کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کیوں ہو رہی ہے؟ اس واسطے ہو رہی ہے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ ومظہر کمالہ وابنہ الکریم وولدہ الشریف الغوث العظم۔ عزیزان گرامی قدر، اطمینان کے ساتھ آپ تشریف رکھیں۔ بہت تیزی سے میں اپنی باتوں کو مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ ووارث حالہ ومظہر کمالہ وابنہ الکریم وولدہ الشریف الغوث العظم۔ عزیز دوستو، بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو گھٹانے کی نعوذ باللہ سازشیں کی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو کم کرنے کی جو ناممکن ہے، جو پاسبل نہیں ہے، کوششیں ہو رہی ہیں۔ عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس حوالے سے ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ حضور کے خلاف اگر کوئی کچھ کہتا، رسول اللہ کبھی ریسپانس نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام سے اللہ نے ارشاد فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اے میرے حبیب، اگر کوئی آپ کو جھٹلاتا ہے، میرے حبیب ان کا جواب دینے کے لیے آپ مجھے چھوڑ دیں۔ میرے مصطفیٰ، اگر کوئی آپ پر اعتراض کرے گا، آپ کو زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کی بے ادبی کرے گا، اے میرے حبیب، ہم قرآن نازل کر کے آپ کا دفاع کریں گے، آپ کا پروٹیکشن اللہ کرے گا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، ارشاد فرمایا اے مصطفیٰ، اللہ آپ کی عصمت کی حفاظت فرمائے گا، اللہ آپ کو پروٹیکشن دے گا۔ عزیز دوستو، اب میں قرآن کی مثالیں نہیں رکھتا، حضور کو یہ بہت پسند ہے کہ حضور کا دفاع کیا جائے۔ عزیز دوستو، حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تمام لوگوں نے ان کا نام سنا، ان کو جانتے ہیں۔ حسان بن ثابت کون ہے؟ جو حضور کی نعتیں پڑھا کرتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے حسان بن ثابت سے کہا مکے والے میری ہجو کر رہے ہیں، حسان میری جانب سے جواب دو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اجب عنی، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا حسان اجب عنی، اے حسان، کافروں کے کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دو۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم ایدہ بروح القدس، اے پروردگار، حسان کی روح قدس کے ذریعے مدد فرما دے۔ آپ بولیں گے روح قدس کون ہے؟ روح قدس حضرت جبریل امین کو کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، پتہ کیا چل رہا ہے؟ جو منبر پر حضور کی خاطر کھڑا ہو، جو مائک پر حضور کی خاطر کھڑا ہو، جو اسٹیج پر حضور کی خاطر کھڑا ہو، عزیزان گرامی قدر، جس کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں اپنے سرکار کی خدمت کروں گا، رسول اللہ فرماتے ہیں لوگوں، جو میری خدمت کی خاطر اسٹیج پر کھڑا ہو جایا کرتا ہے، یہ وہ شان والا ہوتا ہے کہ اس کی تائید کے لیے انسان نہیں آیا کرتے، فرشتوں کا سردار اتر جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت پیار کرتے ہیں ان سے جو حضور کا دفاع کرتے ہیں۔ میں دو مثالیں تیزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ میرے دوستو، میری باتیں سمجھ میں تو آ رہی ہے نا؟ اردو ہی بول رہا ہوں، کوئی ڈیفیکلٹ نہیں بولتا، میں کرنول کا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، میں ادھر ادھر سے نہیں آیا، بالکل آپ کا ہوں، آپ کے ساتھ ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، بہرحال آپ ذرا دل لگا کر سماعت فرمائیں۔ عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کم کرنے کے لیے جو کوششیں کی گئیں، ان میں سے کوشش آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ سنیں گے نا انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سورۃ الانفال کی، سورۃ الاعراف کی آیت مبارکہ ہے، 90 پارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں کی شان بیان کرتے ہوئے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والے وہ ہیں جو رسول اور نبی امی کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امی نبی اور امی رسول کی پیروی کرنے والوں کا ذکر فرمایا۔
اب آپ دیکھیں دشمن کیسے ہوتے ہیں. اب یہاں پر میں آپ کو دشمنوں کا ذکر کرتا ہوں. آپ بولیں گے ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو اندازہ ہوگا کہ سازشیں کیسی ہو رہی ہیں. اور یہ باہر کی سازشیں نہیں ہیں، یہ اندر کی سازشیں ہیں. قرآن کا ترجمہ کرنے والوں نے امی کے لفظ کا جب ترجمہ کیا تو بعض جاہلوں نے رسول اللہ کے نام کے ساتھ لکھا اللہ تعالیٰ. ایمان والے وہ ہیں جو رسول اور نبی ان پڑھ کی، نعوذ باللہ الیاذ باللہ تعالیٰ، ان پڑھ نبی کی پیروی کرتے ہیں. بعض لوگوں نے الیاذ باللہ تعالیٰ حضور کو جاہل بتانے کی کوشش کی. عزیزان گرامی قدر، یہ کون سا دین ہے؟ حضور کو ان پڑھ کیوں بتلایا جا رہا ہے؟ یہ کوشش اس واسطے ہو رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے حضور کی عظمت کم ہو، حضور کی شان گھٹے، حضور کا مقام گھٹے. حضور کو نعوذ باللہ الیاذ باللہ تعالیٰ امی کا لفظ آیا ہے قرآن میں، مگر اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی قدر، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا حضور نے کسی سے پڑھا ہے؟ حضور نے تو کسی سے نہیں پڑھا. عزیزان گرامی قدر، یہ ایک آیت مبارکہ ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کے دوسرے حصوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں حضور نے نہیں پڑھا. اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذرا اللہ سے پوچھیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ فرماتا ہے رحمان نے قرآن پڑھایا، رحمان نے قرآن پڑھایا. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن پڑھایا. اس کے بعد فرمایا خلق الانسان، پھر انسان کو بنایا، علمہ البیان، پھر انسان کو بیان سکھایا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یا اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ایسا بھی ہے جس کو رحمان نے قرآن پڑھایا ہے، اللہ نے قرآن پڑھایا ہے؟ کوئی ایسا ہے جو اللہ کا شاگرد ہونے کا یہاں دعویٰ کر سکے؟ عزیز دوستو، آپ نے بھی قرآن پڑھا تو کسی استاد سے پڑھا، میں نے بھی قرآن پڑھا تو کسی استاد سے پڑھا. عزیز دوستو، جتنے علماء قرآن پڑھتے ہیں وہ کسی نہ کسی استاد کے شاگرد ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لوگوں، سارے انسانوں سے پڑھا کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ کو ان پڑھ کہنے والوں، میرے حبیب کو ان ایجوکیٹڈ کہنے والوں، میرے حبیب کی عظمت کو گھٹا کر ان کی شان کو کم کرنے کی کوششیں کرنے والوں، سنو، مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے حبیب بن کر دنیا میں آئے. ان کا کمال یہ ہے کہ وہ انسانوں سے نہیں پڑھا کرتے، ان کو ان کا پروردگار پڑھایا کرتا ہے. عزیزان الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن پڑھایا. اور فرمایا کب پڑھایا؟ اے اللہ تو نے کب پڑھایا؟ ارشاد فرمایا اتنا سمجھ لو، انسان کو میں نے بعد میں پیدا فرمایا ہے، مصطفیٰ کو قرآن میں نے پہلے پڑھایا ہے. عزیزان گرامی قدر، مولا تو نے کب پڑھایا؟ یہ علماء علم پڑھ پڑھ کے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، بھائی اگر رسول اللہ پڑھے لکھے نہیں ہیں نعوذ باللہ، پھر کس کی تفسیر بیان کر کے آپ بنتے ہیں شیخ التفسیر؟ کس کی تفسیر بیان کر کے؟ میں اپنے طبقے کے علماء کی طرف نہیں کہہ رہا. عزیزان گرامی قدر، آج کل بہت گڑبڑ ہو رہی ہے، ایک بات کو ایک اپنے اوپر لے کر پھر لڑنے آ جاتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، میں اپنوں کی بات نہیں کر رہا، اپنے تو کہتے ہی نہیں. عزیز دوستوں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو کہتے میں شیخ التفسیر ہوں، میں مفتی ہوں، میں حدیث ہوں، میں محدث ہوں، میں فقیہ ہوں. عزیزان گرامی قدر، میں متکلم ہوں، میری یہ شانیں ہیں، میرے پاس اتنا علم ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ تفسیر قرآن کی کرتے ہیں، کس نے تفسیر کی ہے قرآن کی؟ عزیزان گرامی قدر، قرآن نازل اللہ نے فرمایا ہے، اور قرآن کی تفسیر جو بھی مفسر کرتا ہے اپنی مرضی سے اگر کرے گا تو جہنم میں جائے گا. قرآن کی تفسیر وہی سچی ہوتی ہے جو آمنہ کے لال نے فرمائی ہے. عزیزان گرامی قدر، قرآن کی تفسیر کب بنتی ہے؟ بطور مثال سنیں گے آپ حضرات، ایک مثال دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو. میرا دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولا کتنی مرتبہ قائم کریں؟ اللہ فرماتا ہے یہ میں نہیں بولوں گا، اے پروردگار تو نے ہی تو کہا نماز پڑھو. مولا ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کتنی مرتبہ پڑھیں؟ اللہ فرماتا ہے اس کا جواب میں نہیں دوں گا، وہ دے گا جس کو میں نے اپنا مصطفیٰ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ جاؤ میرے مصطفیٰ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ، اور یہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے در کا فقیر بن کر آیا ہوں، میں آپ کے در کا بھکاری بن کر آیا ہوں. یا رسول اللہ، میں آپ کے دربار میں خیرات مانگنے کے لیے آیا ہوں. آج کل لوگ کہتے ہیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ رسول اللہ کچھ دیتے ہیں. اللہ تو فرماتا ہے لوگوں، حکم میں دیتا ہوں، تفصیل میرے مصطفیٰ دیا کرتے ہیں. نماز کا حکم میں دیتا ہوں، تفصیل میرے حبیب دیتے ہیں. مولا کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ مجھ تک کیوں آتے ہو؟
جاؤ میرے مصطفیٰ سے پوچھو، اے پروردگار وہ فجر میں 2 پڑھتے ہیں، میں 4 پڑھ لوں گا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تو 4 پڑھے گا میں فجر کی وہ 2 رکعتیں وہ 4 رکعتیں تیرے منہ پر مار دوں گا۔ اے اللہ نہیں میں 4 سجدے نہیں کرنا چاہتا فرض میں 8 سجدے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے 8 نہیں تو 800 کر، 800 نہیں 8000 کر، 8000 نہیں 80,000 کر، 80,000 نہیں 8 لاکھ کر لے، 80 لاکھ کر لے۔ اے نادان میں سجدوں کی تعداد نہیں دیکھا کرتا، میں تو اپنے حبیب کی ادائیں دیکھا کرتا ہوں۔ مجھے تیرے سجدوں سے کام نہیں ہے، مجھے تو میرے مصطفیٰ کی اداؤں سے کام ہے۔ عزیز دوستو یہ ہے رسول اللہ جو شیخ التفسیر بن کر حضور کی علمیت کا انکار کرے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ پھر کون سا شیخ التفسیر ہے؟ کس کی تفسیر؟ تفسیر کی جو سب سے بڑی قسم ہے تفسیر القرآن بالقرآن، یہ تفسیر کا سب سے اعلیٰ درجہ۔ اس کے بعد تفسیر بالماثور، تفسیر کا دوسرا سب سے بڑا درجہ کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر رسول اللہ کے قول کی روشنی میں کی جائے، رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں کی جائے۔ میرے دوستو جن کے اقوال کو نقل کر کے بندہ عالم بن جاتا ہے، پھر وہ مصطفیٰ کی علمی شان کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی قدر، محدث کب بنتا ہے؟ شیخ الحدیث محدث۔ عزیز دوستو محدث کب بنتا ہے؟ کس کی باتیں بیان کر کے محدث بنتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، باتیں سرکار کی ہوتی ہیں، محض اس کی زبان پر آ جاتی ہیں تو دنیا اسے شیخ الحدیث بنا دیا کرتی ہے۔ عزیز دوستو آپ غور فرماتے جائیں، فقیہ کیسے بنتا ہے؟ احکام اللہ اور اس کے رسول کے ہوتے ہیں، وضاحتیں اس کی ہوتی۔ میرے دوستو پورے کا پورا دین ڈیپینڈ ہے رسول اللہ پر، اور ایسے رسول کو کہنا کہ نعوذ باللہ وہ آپ بولیں گے کس نے کہا؟ مسلمان ہوتے ہوئے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اور میرے دوستو وہ حدیث مبارک مجھے اس موقع پر ضرور یاد آئے گی، اور یاد کرنا ضروری بھی ہے۔ میرے دوستو اس حدیث کے بغیر یہ بات کلیئر نہیں ہو سکتی، چونکہ جس دربار میں بیٹھے ہیں سرکار لاؤبالی بہت خوش ہوں گے اگر میں وہ حدیث مبارک آپ کی خدمت میں رکھوں۔ رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے دوستوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ علیہ السلام اپنی ذات کو علم کا شہر کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں میرے سینے میں جو علم ہے وہ ایک کتاب میں نہیں آ سکتا، میرے سینے میں جو علم ہے وہ ایک لائبریری میں نہیں آ سکتا۔ اے لوگوں میرے سینے میں جو علم ہے میں ایک علم کا شہر ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، شہر بھر میں کتنی کتابیں آ سکتی ہیں ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، اور اس کے بعد فرمایا لوگوں شہر کا تو تمہیں پتہ چل گیا، شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ لوگوں سن لو، اللہ کا علم میرے پاس ہے، اور جس کو یہ علم ملتا ہے علی کے مرتضیٰ کے وسیلے سے ملا کرتا ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ عزیزان گرامی قدر، حضور نے یہ فرما کر دنیا کو بتلایا کہ لوگوں مجھے جو جاہل کہتے ہیں وہ پلے درجے کے جاہل ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ کیسے نعوذ باللہ ان پڑھ ہو سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں حضور نے کسی استاد کے پاس تعلیم حاصل نہیں کی۔ میرے دوستو جس کے پاس بندہ شاگرد بن کر بیٹھ جاتا ہے، استاد بڑا ہو جاتا ہے، شاگرد چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، استاد کا مرتبہ شاگرد سے بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ جا کر کسی عربی کے سامنے، کسی مکی کے سامنے، کسی حجازی کے سامنے نہ بیٹھیں، اگر آپ بیٹھیں گے تو دنیا بولے گی ان سے بڑا بھی وہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ کو ان سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے مصطفیٰ آپ جو نہیں جانتے وہ سب کچھ آپ کو آپ کا پروردگار پڑھا دے گا۔ عزیز دوستو یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے، بس اتنی بات آپ سمجھیں کہ رسول اللہ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ تو رسول اللہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان کے بچے جو علم کی خیرات لٹاتے ہیں دنیا اس کو سمجھ نہیں پاتی، رسول اللہ کے علم کو دنیا سمجھنے چلی ہے۔ عزیز دوستو مجھے اس وقت غوث اعظم دستگیر یاد آ رہے ہیں، پیروں کے پیر یاد آ رہے ہیں، ولیوں کے میر یاد آ رہے ہیں، تاجدار اولیاء یاد آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایک شاعر آیا اس نیت کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ، غوث پاک کا آواز ہوتا، بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے۔ شاعر نے کہا غوث پاک عالم بڑے ہیں میں اس کا انکار نہیں کرتا، واعظ بڑے ہیں میں اس کا بھی انکار نہیں کرتا، فقیہ بڑے ہیں میں اس کا بھی انکار نہیں کرتا، مگر وہ شاعر ہیں یہ اس کی گارنٹی نہیں۔ شاعری الگ فن ہے، شاعروں کو ناز ہوتا ہے، شاعری الگ چیز ہے، شاعری الگ عنوان ہے۔ اس نے کہا چلو ذرا چل کے دیکھتے ہیں، دوستوں کو ساتھ لے لیا اور کہا واقعی اگر غوث پاک بڑے عالم ہیں، آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ غوث پاک کتنے شعر پڑھیں گے۔ بڑے پیر غوث اعظم دستگیر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطاب کا اعلان ہوا، بڑے پیر خطاب کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب اس نے آتے ہوئے اس نے اپنے ساتھ ایک تاگا لا لیا تھا اور لوگوں سے کہا تھا لوگوں میں گیٹھی ڈالتا جاؤں گا جب بھی غوث پاک شعر پڑھیں گے، تاکہ میں تقریر ختم ہونے کے بعد گن سکوں کہ غوث پاک نے کتنے شعر پڑھے۔ گننے کے لیے میں تاگا اپنے ساتھ لایا ہوں، لا کر بیٹھ گیا۔ بڑے پیر غوث اعظم دستگیر خطاب کے لیے کھڑے ہوئے،
خطاب شروع ہوا، ہر بات پر غوث پاک کوئی نہ کوئی بڑے شاعر کا شعر کوٹ کرتے ہیں، کبھی خود کے شعر، وہ گھیٹیاں ڈالتا جاتا ہے، دیکھتا جاتا ہے، کبھی غوث پاک اتنے شعر نہیں پڑھتے۔ اس دن غوث پاک شعروں پر شعر، شعروں پر شعر، شعروں پر شعر سناتے جا رہے ہیں، وہ حیرت زدہ ہو کر گھیٹیاں ڈالتا جا رہا ہے۔ غوث اعظم دستگیر نے سارے مجمع کو چھوڑا، اس کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا میں گیٹیاں کھولتا جا رہا ہوں تو گیٹیاں ڈالتا جا رہا ہے، یہ تیرا طریقہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، اس نے کہا سرکار میں تاگا لے کر بیٹھا ہوں، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ ارشاد فرمایا نادان، جب کوئی میری مجلس میں حاضر ہو جاتا ہے، کس بندے کے دل میں کیا ارادہ گزر رہا ہے میں ممبر پر بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، غوث اعظم دستگیر کے علم کی یہ شان ہے تو پھر رسول اللہ کے علم کی کیا شان ہوگی؟ میرے دوستو، اس موقع پر مجھے خواجہ دکن، قطب دکن حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بھی یاد آ رہے ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز الملتقط میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کے مقدمے میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے ارشاد فرمایا، لوگو جب میں قرآن لے کر اس کی تفسیر کے ارادے سے بیٹھتا ہوں، جو ہی قلم پکڑتا ہوں تفسیر کرنے کے لیے، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت کی جو تفسیریں میرے دل پر اتارتا ہے اس کی تعداد 60,000 ہوا کرتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں 60,000 تفسیریں، کتنے ہزار تفسیریں؟ آپ ذرا سوچ، سن رہے ہیں نا کتنی ہزار تفسیریں؟ 60,000، 60,000 تفسیریں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک آیت کی 60,000 تفسیریں بھی ہوتی ہیں؟ بندہ نواز کے پاس چلیں، حضرت بندہ نواز گیسو دراز، آپ کون سی کتاب پڑھتے ہیں جس میں 60,000 تفسیریں مل جایا کرتی ہیں؟ آخر وہ کون سی کتاب ہے؟ بندہ نواز فرماتے ہیں نادانو، یہ علم کتابوں سے نہیں ملا کرتا، یہ علم تو مصطفیٰ کی نگاہوں سے ملا کرتا ہے۔ جس سے تعلق ہو، جس کا تعلق جڑ جائے، جو لو لگائے مدینے کے تاجدار سے، جو حضور کے در کا فقیر ہو جائے، جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیوا ہو جائے، جس پر حضور کی نظر کرم ہو جائے، میرے دوستو جس پر نظر ہو اس کے علم کا عالم یہ ہے، تو پھر خود رسول اللہ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو عزیزان گرامی قدر، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان پڑھ اگر کوئی آپ کے سامنے بولے، آپ سمجھ لیجئے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا ان پڑھ آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر وہ پڑھا لکھا ہوتا تو حضور کو کبھی ان پڑھ، ایک صاحب نے میرے سامنے کہا تھا، اسی لیے مجھے تکلیف ہے، اور ایجوکیٹڈ ہے، پڑھے لکھے ظاہری طور پر، عزیزان گرامی قدر میں اس کو ایجوکیٹڈ مانتا ہی نہیں، ڈگریاں اس کے پاس ہیں، پیپرز اس کے پاس ہیں۔ عزیز دوستو، پیپرز جس کے پاس ہوتے ہیں اس کو علم نہیں کہتے، علم تو رسول اللہ کی توجہ کو کہتے ہیں، حضور کی عنایات کو کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ موضوع بڑا طویل ہے، ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، تو حضور سے بڑا کوئی عالم اس دنیا میں پایا جاتا ہے؟ میرے دوستو، اب زبردستی کے نہ بولے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسا استاد ہوتا ہے ویسا شاگرد ہوتا ہے۔ میرے دوستو، آپ کہتے ہیں، ناز کرتے ہو، میرے استاد فلاں ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، بندہ کیوں کہتا ہے؟ اس واسطے کہ میں فلاں کا شاگرد ہوں۔ انسان ناز کرتا ہے اپنے پیر پر، استاد ناز کرتا ہے اپنے استاد پر، کیوں؟ میرا پیر فلاں ہے، میرا استاد فلاں ہے، میں اتنے بڑے استاد کا شاگرد ہوں، میں اتنے بڑے پیر کا مرید ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کس کے شاگرد ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، ارشاد فرمایا لوگوں پڑھانے والا اللہ ہے اور پڑھنے والے رسول اللہ ہیں، اور جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ میرے دوستو، پھر اس سے نہ بہتر سلیبس ہو سکتا ہے، نہ اس سے بہتر کوئی استاد ہو سکتا ہے، نہ ان سے بہتر کوئی شاگرد ہو سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ ایک اعتراض ہے جس کا میں نے آپ کی خدمت میں جواب رکھا، اگر آپ ٹھہریں، اگر آپ غور کریں تو میرے دوستو، حضور کی عظمت ایسی ہے کہ کھل کر واضح ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان کے دل میں محبت پیدا ہو، الفت پیدا ہو، تعلق پیدا ہو، نسبت پیدا ہو۔ عزیز دوستو، اس کے بغیر جب کوئی بندہ قرآن اور حدیث پڑھتا ہے، زندگیاں گزر جاتی ہیں، نہ چہرے پر کوئی نور ہے، نہ دل میں کوئی سرور ہے، نہ آنکھیں کبھی بھیگتی ہیں، نہ دل کبھی تڑپتے ہیں، نہ انسان کبھی مچلتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھکا علم، بہت سے لوگ ہوتے ہیں علم علم علم، مگر ان کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں، صرف رکھا پنا، پھکا پنا۔ آپ دیکھیں گے صورت پر گورے ہونے کے باوجود بھی ایسی گندگی ظاہر ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، کیوں ہوتا ہے ایسا؟ عزیزان گرامی قدر، علم اگر کتاب سے ملتا ہے تو نور رسول اللہ کی توجہ سے ملا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، صرف کتابیں پڑھ کر انسان عالم نہیں ہوتا، اس کے لیے حضور کی توجہ اس کی ضرورت ہے، حضور کی عنایات کی ضرورت ہے۔ عزیز دوستو، یہ ایک اعتراض تھا، اس کا جواب دیا۔ 5 منٹ مجھے دے دیں آپ۔ جی تو چاہ رہا آپ سے اتنے گھنٹے بات کروں، کیونکہ لمبے زمانے کے بعد آپ ملیں، جی تو چاہ رہا کہ چھوڑو ہی نہیں آپ کو، مگر مجبوری ہے۔ حضرت خطیب زمن بھی یہاں تشریف فرما ہے، حضرت سے بھی آپ کو سماعت کرنا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اتنے لمبے دنوں کے بعد، اتنی لمبی مدت کے بعد آپ مجھ سے ملے ہیں، جی تو چاہ رہا کہ آپ کو چھوڑو ہی نہیں، مگر میرے دوستو چھوڑ دوں گا، چونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پریشان ہو جائیں، چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ کو ایک اور مثال رکھ دیتا ہوں، بات ختم کرتے ہیں، سنیں گے نا انشاءاللہ؟
عزیزان گرامی قدر دوسری مثال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو گھٹانے کی خاطر نعوذ باللہ علیہ باللہ تعالی دوسری بات آج کل خاص طور پر سوشل میڈیا پر جو چل رہی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے یوٹیوب پر بھی فیس بک پر بھی کچھ ایسے نوجوان نکلے ہوئے ہیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کی خاطر ایک ایشو کو اٹھائے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا وہ ایشو کیا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے نکاح کیوں فرمائے. یہ اس کو ایک ایشو بنا کر ایک عنوان بنا کر اس پر بحثیں کی جا رہی ہیں, اس پر بڑی بحثیں ہو رہی ہیں. حضور نے اتنے نکاح کیوں فرمائے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیک وقت 9 بیویاں رکھیں. کیا ضرورت تھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے نکاح کرنے کی. اور اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو اور شان کو گھٹانے کی خاطر نعوذ باللہ علیہ باللہ تعالی یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کا نعوذ باللہ علیہ باللہ تعالی شوق تھا. عزیزان گرامی قدر یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان چیزوں کی طرف میلان ہو یہ پاسبل ہے. عزیز دوستو پھر آپ بولیں گے حضور کے پاس اتنی بیویاں کیوں تھیں. عزیزان گرامی قدر اس کا جواب سیدھا سادہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو نکاح فرمایا ہے نکاح اپنی نفسانی خواہشات کے لیے نہیں فرمایا. عزیزان گرامی قدر حضور نے نکاح فرمایا تو دنیا کو یہ بتلانے کے لیے فرمایا ہے کہ شوہر کیسا ہونا چاہیے, باپ کیسا ہونا چاہیے, اور بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں, خاندان کے حقوق کیا ہوتے ہیں, معاشرت کے حقوق کیا ہوتے ہیں. عزیزان گرامی قدر رسول اللہ کیوں فرمائیں گے. نفسانی خواہشات کی بنا پر. آپ جس دربار میں بیٹھے ہیں سرکار عبداللطیف لاؤبالی کے دربار میں 40 سال کی عمر ہو گئی تھی. حضرت عبداللطیف لاؤبالی کی نکاح نہیں فرمایا آپ نے. نکاح فرمایا تب کب فرمایا. کب فرمایا جب غوث اعظم دستگیر نے فرمایا کہ عبداللطیف لاؤبالی نکاح کرو. عرض کیا سرکار میرا میلان نہیں ہے. ارشاد فرمایا عبداللطیف نکاح کرو اس واسطے کہ نکاح کے ذریعے نسل باقی رہتی ہے اور نسل کے ذریعے اصل کا پتہ مل جایا کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر یہ ایک وجہ ہے, یہ ایک ریزن ہے. میرے دوستو حضور نے نکاح فرمایا کیوں؟ تاکہ دنیا کو سیدہ فاطمہ الزہرا کا در نصیب ہو جائے. حضور نے نکاح کیوں فرمایا؟ اس واسطے فرمایا کہ دنیا کو حسنین کریمین کا دیدار نصیب ہو جائے. عزیزان گرامی قدر حضور نے نکاح فرمایا کیوں؟ تاکہ ولایت کا تاج پہن کر بغداد کے منبر سے اعلان کیا جائے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ. عزیزان گرامی قدر ہمارے درمیان علامہ احمد نقشبندی ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اب آپ دل تھام کر بیٹھے ہیں, 2-4 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. عزیزان گرامی قدر علامہ احمد نقشبندی کی آمد ہو گئی. آپ خود بخود مسکرانے لگے. اب پورا دل کھول کے ہنس لیں آپ. ابھی نہیں, تھوڑا صبر کرنے کے بعد آپ کو دل کھول کے ہنسنا ہے. میرے دوستوں میں بات ختم کرتا ہوں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ الغوث العظم. عزیزان گرامی قدر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اعتراض کہ حضور نے نکاح کیوں فرمائے, میں بہت تیزی سے عرض کرتا ہوں. عزیزان گرامی قدر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارک کتنے سال ہوئی؟ آپ کوئی کہہ سکتا ہے مجھے کتنے سال حضور کی عمر تھی دنیا میں؟ ظاہری 63 سال. کتنے سال؟ 63 سال. حضور نے پہلا نکاح کب فرمایا؟ 25 سال کے عمر. آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ بات ہے, میں صرف دوہرا رہا ہوں. عزیزان گرامی قدر رسول اللہ نے پہلا نکاح فرمایا تو حضور کی عمر مبارک 25 سال کی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیوی بی بی خدیجۃ الکبریٰ بنی. اور عزیزان گرامی قدر رسول اللہ نے نکاح فرمایا تو کسی ایسی خاتون سے نہیں فرمایا جو غیر شادی شدہ ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا تو ایک بیوہ سے فرمایا. وہ بھی ایک مرتبہ وہ بیوہ نہیں ہوئی, وہ 2 مرتبہ بیوہ ہوئی. ایسی ہستی کا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے انتخاب فرمایا. میں آپ سے پوچھتا ہوں ایسا کیوں ہے؟ عزیزان گرامی قدر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو بتلانا چاہتے ہیں کہ لوگوں یہ جو میں نکاح کر رہا ہوں یہ ذاتی خواہش کی بنا پر نہیں کر رہا, میں تو نکاح کر رہا ہوں ایک دنیا کو آداب ملے نکاح کے, اس واسطے. عزیزان گرامی قدر حضور کی زندگی کے 27 سال ایک بیوی کے ساتھ گزرے. عزیزان گرامی قدر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جوانی کی ساری عمر ایک بیوی کے ساتھ گزاری. 52 سال کی عمر کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے. حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا. حضور کو جتنی اولادیں ہوئیں 6 اولادیں ساری کی ساری بی بی خدیجہ سے. اس کے بعد بس ایک بیٹے ہوئے حضرت ابراہیم, وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو پہلی بات آپ یہ سمجھے کہ رسول اللہ کا نکاح فرمانا یہ ذاتی خواہش کی بنا پر نہیں تھا. حضور ایک بیوہ کا انتخاب کیوں فرماتے؟ حضور نے انتخاب فرما کر بتلایا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہے. میرے دوستو دوسری بات میں عرض کروں, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح فرمایا ہے
عزیز دوستو، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نکاح کرتا ہوں یا میری بیٹیوں کا میں کسی سے نکاح کرتا ہوں تو لوگوں میں اپنی مرضی سے نہیں کیا کرتا، اللہ کے حکم سے کیا کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، حضور نے فرمایا، اسی لیے آپ دیکھیں گے سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے رشتوں کے انبار لگے ہیں۔ حضور ہر رشتے کو ریجیکٹ فرماتے جا رہے ہیں، ہر رشتے کو ریجیکٹ فرماتے جا رہے ہیں، ہر رشتے کو ریجیکٹ فرماتے جا رہے ہیں۔ پھر مولا علی شیر خدا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، علی کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے سرکار آیا تو ہوں، بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ ارشاد فرمایا فاطمہ الزہرا کا رشتہ لے کر آئے ہو نا؟ کہنے لگے سرکار آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ ارشاد فرمایا اے علی، فاطمہ الزہرا سے رشتے کے لیے آپ کی ذات کا انتخاب پروردگار نے فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے، حضور کا نکاح فرمانا، خود کا نکاح، حضور کی شہزادیوں کا نکاح، یہ اللہ کے حکم کی، اور وہ نکاح کیا فرمائیں گے اپنی مرضی سے؟ اللہ تعالیٰ تو ان کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ لوگوں میرا حبیب نکاح کیا فرمائے گا اپنی مرضی سے؟ وہ بولتا بھی ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوا کرتا ہے، وہی اللہ کی ہوئی کرتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تو پہلا ریزن یہ ہے۔ دوسرا ریزن حضور کے نکاح فرمانے کی مصلحت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دوسرا سبب کیا تھا؟ حضور نے ان خاندانوں میں نکاح فرمایا جو دشمن تھے حضور کے۔ نکاح فرمانے کی وجہ کیا تھی؟ حضور داماد بن جائیں۔ داماد بننے سے کیا ہوتا ہے؟ داماد بندہ جس خاندان کا بن جاتا ہے، اس خاندان داماد سے انسان کو پیار ہونے لگ جاتا ہے۔ جس کو بیٹی سے پیار ہوتا ہے اسے خود بخود داماد سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ حضور سے پیار ہو جاتا تھا۔ جس خاندان بڑے بڑے جو دشمن تھے، حضور نے ان کو چنا، ان سے نکاح، ان کی بیٹیوں سے نکاح فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ ان کو دیکھنے کا موقع ملے، دور سے دشمنی کی وجہ سے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، داماد بن جائیں گے تو پھر وہ قریب سے دیکھیں گے۔ اور عزیزان گرامی قدر، جو حضور کو دیکھتا میرے دوستو پھر وہ حضور کا غلام بن کر رہ جاتا۔ 10 سالوں کے اندر رسول اللہ علیہ السلام کی نکاح کی بھی برکت یہ ہوئی کہ پہلے مکہ معظمہ میں آپ کو 200 سے 300 مسلمان نظر آئیں گے۔ حضور نے نکاح فرمانا شروع کیا اللہ رب العزت کے حکم پر۔ بعد کے 10 سالوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کی تعداد 1 لاکھ سے بڑھ کر آپ کو نظر آئے گی۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ کی نکاح میں یہ حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، اور بڑی بے پناہ حکمت ہے۔ ایک آخری بات عرض کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمر میں بہت چھوٹی تھی، رسول اللہ نے ان کا انتخاب کیوں فرمایا؟ حضور بڑی عمر کے تھے تو بڑی عمر کی عورت سے نکاح فرماتے۔ میرے دوستو، اس کا جواب بھی علماء نے دیا، مفسرین نے دیا۔ عزیزان گرامی قدر، سیدہ عائشہ صدیقہ کا رسول اللہ علیہ السلام نے انتخاب کیوں فرمایا؟ عزیز دوستو، دین کے 2 حصے ہیں، ایک وہ ہے جو مردوں سے ریلیٹڈ ہے، ایک وہ ہے جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہے۔ مسلمان صرف مرد نہیں ہوں گے، مسلمان عورتیں بھی ہوں گی۔ عزیزان گرامی قدر، جو عورتوں کے مسائل ہیں وہ مردوں کی مجلس میں بیٹھ کر نہیں بیان کیے جا سکتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، اور دین کا ایک بہت بڑا حصہ تھا جس کی حفاظت کرنا رسول اللہ کے ذمہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صرف مردوں کے پیغمبر بن کر آئے، رسول اللہ تو ساری کائنات کے رسول بن کر آئے ہیں۔ خواتین بھی رسول اللہ کے نام کا کلمہ پڑھتی ہیں، خواتین کو بھی رسول اللہ ہی سے ہدایت ملنی ہے، خواتین کو بھی گائیڈنس جو حاصل کرنا ہے وہ ایک ہی ذات ہے۔ ہدایت کا منبع اللہ نے ایک ذات کو بنایا۔ عزیزان گرامی قدر، جس کو ہدایت ملنی ہے حضور سے ملنی ہے، اور جس کو تعلیم ملنی ہے حضور سے ملنی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی نگاہوں نے بی بی عائشہ صدیقہ کا انتخاب فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ بولیں گے حضور کے پاس بیٹیاں تھیں، 4 صاحبزادیاں تھیں، 3 حضور کی حیات میں وصال کر گئی، ایک صاحبزادی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رہی، وہ بھی حضور کے وصال کرنے کے 6 مہینے بعد دنیا سے تشریف لے گئی۔ اب دین کا وہ حصہ جو خواتین سے ریلیٹڈ ہے اس کی حفاظت کیسے ہوتی؟ اللہ کے حبیب نے بی بی عائشہ صدیقہ کا انتخاب فرمایا۔ بی بی عائشہ صدیقہ حضور کے وصال کے تقریباً 50 سال زندہ رہی۔ اور عزیزان گرامی قدر، دین جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہے اس کی جتنی حدیثیں آپ کو ملتی ہیں وہ حدیثیں کسی اور سے نہیں ملا کرتی، بی بی عائشہ صدیقہ سے ملا کرتی ہیں۔ حضور نے ان کا انتخاب کیوں فرمایا؟ ایک تو وہ ذہنی طور پر انتہائی ٹیلنٹڈ واقع ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ذہانت اور فطانت ان کے اندر رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے شاعری کا ذوق ان کے اندر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ادب کا ذوق ان کے اندر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی قوت حافظہ ان کے اندر رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر بے پناہ کرم فرمایا تھا۔ حضور نے ان کا انتخاب فرمایا تاکہ صبح قیامت تک کی ساری عورتوں کی ہدایت کے لیے کوئی ہو نہ ہو، عائشہ صدیقہ کی ہدایت ہی کافی بن جائے۔ عزیز دوستو، رسول اللہ جب کوئی کام کرتے ہیں تو بغیر حکمت کے نہیں کرتے۔ دشمنی کرنے والوں کو ذرا غور کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ تو رسول اللہ ہے۔ غوث اعظم دستگیر نے فرمایا، جو رسول اللہ کے جانشین ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت تک کوئی کچھ کھاتا نہیں
جب تک کہ میرا اللہ نہ بولے کہ عبد القادر جیلانی کھا لو، وہ کہتا ہے تو میں کھاتا ہوں، وہ نہیں کہتا تو میں بھی نہیں کھاتا۔ میں اس وقت تک نیا جوڑا نہیں پہنتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں کہتا اے غوث العظم پہن لو نئے جوڑے، پھر میں پہنتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، غوث اعظم دستگیر اسی لیے کسی شاعر نے کہا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا، قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ عزیزان گرامی قدر، غوث اعظم دستگیر کچھ کھاتے نہیں جب تک اللہ نہیں بولے، تو پھر رسول اللہ کیسے کچھ کھائیں گے؟ اللہ کے بولے بغیر کھاتے پیتے نہیں ہے تو نکاح اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے فرمائیں گے؟ عزیز دوستو، نوجوانوں کی اس زمانے میں بڑی ذمہ داری بن رہی ہے کہ وہ سرکار کو دیکھیں، سرکار کو سمجھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے استعمال کے دو طریقے ہیں، ایک گندا استعمال ہے، ایک اچھا استعمال ہے۔ عزیزان گرامی قدر، چاقو کی بھی دو استعمالات ہوتے ہیں، آپ اس سے پھل کاٹیں یا خود کا گلا کاٹیں۔ عزیزان گرامی قدر، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا بھی اس دور میں یہی حال ہے، آپ چاہیں تو اسلام کے لیے تلوار بنا کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا تو پھر خود کو برباد اور ہلاک کرنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مگر میرے دوستوں، نوجوانوں، یہ موقع ہے جاگنے کا اور امت مسلمہ کو متحد ہونے کا، یہ وقت آ گیا ہے۔ دشمن کھڑا ہے مٹانے کے لیے، ختم کر دینے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے واپس ہو جانا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اٹھنے والے کے اعتراض کا جواب دینا، یہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے، دیں گے نا انشاءاللہ۔ عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پیار کیجئے، عزیز تو پیار کریں گے انشاءاللہ۔ عزیز دوستو، دل کو بڑا سکون ملا حضور کے عاشقوں سے بات کر کے، رسول اللہ کے غلاموں سے بات کر کے۔ عزیزان گرامی قدر، دل تھام کر بیٹھیے۔ اب دو عظیم خطیب آپ کے درمیان موجود ہیں، خطیب زمن ہیں جن کے اندر لوگ حضرت خطیب دکن رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ بیٹھے ہیں اور شان دکن تشریف فرما ہے، جو پورے ہندوستان میں سنیت کے ڈنکے بجا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ سمجھائیں گے اور ہنستے کھیلتے سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کو دل لگا کر بیٹھنا ہے، دل لگا کر سننا ہے، دل تھام کر بیٹھیے اور پھر دل لگا کر حضور کا ذکر سنیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے پروردگار، ہم کو جب تک زندہ رکھ، حضور کے در کا نوکر بنا کر زندہ رکھ۔ اے اللہ، جب تک زندہ رکھ، حضور کے در کا فقیر بنا کر زندہ رکھ۔ اے پروردگار، ہم کو، ہماری نسلوں کو حضور کے در کا بھکاری بنا دے۔ اے پروردگار، حضور کا اتنا صدقہ ہماری جھولیوں میں ڈال دے کہ ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں۔ اے پروردگار، عزت والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے ہم تمام کے سینوں کو کھول دے۔ اے پروردگار، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے تیرے مصطفیٰ کریم کو ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و وارث حالہ و مظہر کمالہ و ابنہ الکریم و ولدہ الشریف الغوث العظم والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔